ٹائیگر بھی پلکیں جھپکانے لگا۔ مارے غصے کے اس کے جبڑے بچ گئے تھے۔ نووارد نے اس شخص کو اتنی زور سے ٹھوکر لگائی تھی کہ شاید اس کی کوئی پسلی ہی ٹوٹ گئی تھی۔ حوالات کے باہر کھڑے سنتری نے داڑ کر چیخنے والے کو خاموش رہنے کا حکم دیا اور وہ بیچارہ کراہ کر رہ گیا۔ اس کے کراہنے اور پھر رونے کی دھیمی دھیمی آوازیں حوالات میں گونجتی رہیں۔ شلارو کی حکم عدولی موت کا دوسرا نام ہے۔ نووارد کا لہجہ خوفناک تھا۔ اس نے باری باری باقی دونوں سے سگریٹ طلب کی۔ انہوں نے معذرت کر لی کہ وہ سگریٹ نوشی نہیں کرتے۔ تب وہ ٹائیگر کی طرف متوجہ ہوا۔ سگریٹ نکالو۔ ٹائیگر نے جیب میں ہاتھ ڈال کر نکالا اور اس کی طرف بڑھا دیا، لیکن اس کا ہاتھ خالی تھا۔ نووارد نے چند لمحے تو اس کی طرف یوں دیکھا جیسے یقین کر رہا ہو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ٹائیگر کی ہتھیلی پر سگریٹ کا پیکٹ موجود ہو اور اسے نیم تاریکی میں دکھائی نہ دے رہا ہو۔ پھر وہ کسی درندے کی طرح دوڑتا ہوا ٹائیگر پر آ گرا۔ ٹائیگر نے اپنی جگہ سے ذرا سی بھی جنبش نہیں کی۔ وہ اس سے ٹکرایا اور قریب ہی فرش پر گر گیا۔ گرنے سے خاصی آواز پیدا ہوئی تھی اور پھر وہ شخص جہاں گرا تھا وہیں ساکت ہو گیا۔ تب ٹائیگر نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک تیز دار خنجر ہے۔ وہ چند لمحوں تک اس خنجر کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر بڑی ہی عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ اس شخص کو اسے قتل کرنے یا کم از کم شدید زخمی کرنے کے سلسلے میں حوالات میں بند کیا گیا تھا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو وہ حوالات میں خنجر جیسی چیز لانے میں کبھی کامیاب نہ ہوتا۔ اس نے خنجر اٹھا لیا، پھر اس کے دونوں ہاتھ حرکت میں آ گئے۔ خنجر اس کے ہاتھوں سے نکل کر چھت کی طرف گیا اور لکڑی کی ایک کڑی میں پیوست ہو گیا۔ اس نے کنکھیوں سے سلاخ دار دروازے کی طرف دیکھا، وہاں سنتری موجود نہیں تھا۔ ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور فرش پر لیٹ گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور گہری نیند سونے کی کوشش کرنے لگا۔ حالانکہ حوالاتی اس سے بات چیت کرنے کے لیے بے چین تھے۔ وہ اس سے اس کے بارے میں مختلف سوالات کر رہے تھے، لیکن ٹائیگر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چند ہی لمحوں میں وہ گہری نیند میں ڈوب گیا، لیکن اس کی ایک مخصوص حص بیدار ہو گئی جو خواب میں اس کے آس پاس سے آگاہ رہتی تھی۔ یہ حص بیدار کرنے کے لیے اوشان نے اسے جس قسم کی مشقیں کروائی تھیں ان کو یاد کر کے آج بھی وہ کام جایا کرتا تھا۔ وہ اطمینان سے سوتا رہا اور اس کے آس پاس قانون کا محافظ انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے نہ جانے کیسی کیسی کارروائیوں میں مصروف تھے۔ ٹائیگر کا موڈ بے حد خراب تھا۔ اس کا جی تو چاہ رہا تھا کہ صدر پولیس اسٹیشن کو قبرستان میں تبدیل کر دے، لیکن پھر وہ اپنے غصے پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا۔ غصے کی شدید حالت میں اوشان کی ایک بات اس کے ذہن میں گھومنے لگی تھی کہ غصہ انسان کی صلاحیتوں اور توانائیوں کو جلا ڈالتا ہے۔ رات ایک غنڈے کی آمد اور اس کے بعد اسے خنجر برآمد ہونے پر ٹائیگر یہی سمجھا تھا کہ پولیس نے اسے قتل کرانے کے لیے کسی بدمعاش کی خدمات حاصل کی ہیں، لیکن وہ شخص تو خود ایسا بے خبر ہو گیا تھا کہ صبح بھی اس کی آنکھ کھلتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ٹائیگر جانتا تھا کہ وہ مزید 4 گھنٹے بے ہوش رہے گا۔ وہ کنکھیوں سے اس کڑی کی طرف دیکھنے لگا جہاں اس نے خنجر پیوست کیا تھا۔ خنجر اب بھی اس میں پیوست تھا۔ رات بھر وہ گہری اور پرسکون نیند سویا تھا، حالانکہ اسے توقع تھی کہ صبح جب اسے میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اس پر محض شراب نوشی کا مقدمہ نہیں بلکہ نہایت سنگین قسم کی دفعات عائد ہو چکی ہوں گی۔ لیکن یہ محض اس کا خیال تھا۔ اس پر نشہ استعمال کرنے اور رات کو آوارہ گردی کرنے کا الزام تھا۔ ان دو کے علاوہ اس پر کوئی ناجائز دفعہ نہیں لگائی گئی تھی۔ اسے حوالات سے نکالا گیا اور 2 سپاہی ایک ٹیکسی میں بٹھا کر اسے سٹی کورٹ لے گئے جہاں اسے میجسٹریٹ گیلانی کے سامنے پیش کیا جانا تھا۔ ٹائیگر کو پورے 3 گھنٹے عدالت کے باہر انتظار کرنا پڑا۔ اسے ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں اور اس کے سامنے آنے والے دونوں سپاہی یوں خوفزدہ نظر آ رہے تھے جیسے انہوں نے غلطی سے موت کے فرشتے کو گرفت میں لے لیا ہو۔ ٹائیگر سے اب بھی شراب کے ببکے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ نہ تو رات کو نشے میں تھا اور نہ ہی اب اس پر مستی سوار تھی۔ اوشان نے اسے نتھروں کی ایک خاص مشق کرائی تھی جسے استعمال کر کے وہ اپنے نتھریں بند کر کے ہر قسم کی بدبو سے بے نیاز ہو سکتا تھا اور اس دوران خفیف سی سانسوں کا سلسلہ بھی جاری رہتا تھا۔ اس طرح میجسٹریٹ کے حضور پیش کرنے کے خیال سے اور یوں ہتھکڑیوں میں خود کو جکڑے دیکھ کر ٹائیگر کو وہ طوفانی رات یاد آ گئی جب وہ رات کی ڈیوٹی پر تھا اور گشت کے لیے پل کی طرف نکل گیا تھا اور پھر وہاں اس کی ایک نشے باز سے مٹ بھیڑ ہو گئی تھی جسے اس نے اتنا زد و کوب کیا تھا کہ وہ ہلاک ہو گیا اور اس لاقت کی سزا ٹائیگر کو موت ہی کے ہاتھوں بھگتنا پڑی۔ وہ دنیا کی نگاہوں میں ہلاک ہو گیا تھا، اسے سزائے موت دے دی گئی تھی، لیکن وہ ایک نئی زندگی لے کر پھر دنیا کے سامنے آ گیا اور اس بار وہ پولیس کا ایک عام سا افسر نہیں تھا بلکہ اس کے پاس دنیا کے کئی ممالک کے خصوصی اجازت نامے موجود تھے۔ ان اجازت ناموں کی رو سے وہ بغیر وضاحت کیے کسی کو بھی موت کے گھاٹ اتارنے کا مختار تھا۔ ٹائیگر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنی کلائیوں کی طرف دیکھا اور پھر سپاہیوں کو دیکھنے لگا۔
ہمیں اور کتنی دیر انتظار کرنا پڑے گا؟ اس نے نرمی سے سوال کیا۔ صاحب کی مرضی پر منحصر ہے، سپاہی نے ایک جمائی لے کر کہا۔ ہو سکتا ہے دن بھر بٹھانے کے بعد کل طلب کر لیں۔ میجسٹریٹ گیلانی کے بارے میں بھی بہت کچھ سن چکا ہوں، ٹائیگر نے جواب دیا، اور میں اسے ملنے کے لیے بے چین ہوں۔ تم کوئی عام آدمی اور عادی نشے باز نہیں لگتے، دوسرے سپاہی نے کہا۔ وہ عمر رسیدہ تھا اور اس کی آنکھوں سے جہاں دیدگی ٹپکتی تھی۔ میں حیران ہوں کہ تم اس نوبت کو کیسے پہنچ گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری خوش بختی ہے، ٹائیگر نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ غالباً اس کی بات بوڑھے سپاہی کو بری لگی تھی۔ اس نے منہ بنا لیا اور پھر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ اچانک منشی نے آواز لگائی، شہزاد وغیرہ۔ ٹائیگر کے ہونٹوں پر بڑی ہی شریر سی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ سنو، بوڑھے سپاہی نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا، بہتر ہوگا کہ تم اپنی یہ زندہ دلی عدالت کے باہر ہی چھوڑ جاؤ۔ صاحب کے سامنے کوئی ایسی ویسی بات نہ کرنا، ورنہ زندگی بھر جیل میں گزر جائے گی اور کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہوگا۔ بہت سخت گیر میجسٹریٹ ہے، ٹائیگر نے دریافت کیا۔ اس کے لہجے میں اب بھی شرارت تھی۔ سخت ترین، سپاہی بولا، لیکن میں نے سنا ہے کہ یہ شخص صرف غریبوں کے لیے ایسا ہے۔ دولت مندوں کے لیے اس کا رویہ بالکل مختلف، دوستانہ بلکہ ہمدردانہ ہو جاتا ہے۔ میں کسی مرتشی افسر سے ڈرنے والا آدمی نہیں ہوں۔ تو پھر چلو آگے، بوڑھے سپاہی نے کہا، لیکن شہزاد نے اس کے لہجے میں اب بھی اپنے لیے ہمدردی محسوس کی۔ وہ دل ہی دل میں اس بوڑھے سپاہی کے جذبات کو سراہتا ہوا کمرہ عدالت کی طرف بڑھنے لگا۔ دونوں سپاہی اس کے دائیں بائیں تھے۔ ٹائیگر در حقیقت میجسٹریٹ گیلانی سے ملاقات کے لیے یہاں آیا تھا۔ اس نے گزشتہ شب کا ابتدائی بیشتر حصہ اس کی تلاش میں گزار دیا تھا، لیکن قسمت اس پر مہربان نہیں ہو سکی تھی۔ میجسٹریٹ اسے کہیں نہیں مل سکا تھا۔ وہ اس کے گھر گیا اور پھر اسے ڈھونڈتا ہوا اس خاتون کے فلیٹ تک بھی جا پہنچا جو ان دنوں گیلانی صاحب کے دل و دماغ پر حکومت کر رہی تھی۔ اس اپارٹمنٹ کے علاوہ 3-4 خاص اڈے تھے جہاں شراب، قمار بازی اور شباب آور لمحات میں ڈوب کر گیلانی دن بھر کی ذہنی تھکن اتارا کرتا تھا، لیکن اتفاق سے وہ ان خاص اڈوں پر بھی نہ مل سکا۔ ایک اڈے پر اس کی آمد متوقع تھی، اس لیے ٹائیگر نے ایک بوتل شراب کی منگوائی تھی اور اسے پینے بیٹھ گیا۔ شراب کا بیشتر حصہ اس کے کپڑوں پر گرتا رہا اور باقی معدے میں یوں جمع ہو رہی تھی کہ وہ جب چاہتا باتھ روم میں جا کر معدہ خالی کر سکتا تھا۔ رات بہت زیادہ ہو گئی، گیلانی نہیں آیا تو ٹائیگر شراب خانے سے نکل کر سڑک پر آ گیا اور پیدل ہی ایک طرف چل دیا۔ اس دوران ایک پولیس کار آئی اور پھر اسے گرفتار کر کے تھانے پہنچا دیا گیا۔ یہ ایک انوکھا تجربہ تھا، اس لیے ٹائیگر نے سوچا کہ اسے حوالات میں رہ کر اگلے روز میجسٹریٹ کے سامنے پیش ہو کر یہ ملاقات کر لینی چاہیے، جس کے لیے اسے اب تک مارے پھرنا پڑا تھا۔ دن کے 11:30 بج رہے تھے۔ وقت دیکھنے کے لیے ٹائیگر کو گھڑی پر نگاہ ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے ذہن میں ایک خیالی گھڑی موجود تھی جس کا حساب دل کی دھڑکنوں سے رکھا جاتا تھا۔ یہ ساعتیں شمار ہو کر خود ہی اس کے ذہن میں محفوظ ہو جاتی اور وہ ضرورت کے وقت اس کا حساب کر لیا کرتا۔ ٹائیگر نے ایک طویل سانس لی۔ ٹھیک 2 گھنٹے بعد اس کی فلائٹ جانے والی تھی اور اسے اس پرواز سے اوشان کے پاس پہنچنا تھا جو بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا کہ 2 گھنٹے میں کام نمٹ جائے، اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا اور عدالت میں داخل ہو گیا۔ سپاہیوں نے اسے کٹہرے میں لے جا کر کھڑا کر دیا۔ اس کا چالان پہلے ہی پیش کیا جا چکا تھا۔ میجسٹریٹ فائل کی ورق گردانی میں مصروف تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے نگاہ اٹھا کر ٹائیگر کی طرف دیکھا۔ چند لمحوں کے لیے دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ ایک دوسرے کی شخصیت سے متاثر ہو گئے ہوں۔ پھر گیلانی سنبھل گیا اور اس کے تیور بھی خطرناک ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ عدالت تمہارے خلاف کوئی فیصلہ دے، کیا تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ میجسٹریٹ کی آواز میں شیروں جیسی داڑھ تھی۔ جی ہاں، ٹائیگر نے کہا، میں ایک چیز آپ کے مشاہدے کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس کی انگلی پھٹی ہوئی سلائی میں رینگ گئی اور اس طرح واپس آئی کہ کسی مچھلی پکڑنے والے کانٹے کی طرح معلوم ہوئی۔ اس آنکڑ نما انگلی میں کاغذ کا ایک ٹکڑا بھی دبا ہوا تھا۔ اس نے کاغذ کا یہ طے کیا ہوا ٹکڑا میجسٹریٹ کی طرف بڑھا دیا۔ میجسٹریٹ اس کی حرکت پر چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ چونکہ مرتشی تھا اس لیے فوراً ہی سمجھ گیا کہ اس نوجوان نے رہائی کی ایک نئی راہ نکالی ہے۔ اس نے میز پر جھک کر ٹائیگر سے وہ طے کیا ہوا کاغذ لے لیا۔ پھر اسے کھولا تو نہ صرف اس کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے پھیل گئیں، بلکہ اس کی کن پٹیوں میں سیٹیاں سی بھی بجنے لگیں۔ اس کاغذ پر تحریر تھی کہ میں آپ سے تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں۔ 10,000 روپے کا چیک منسلک ہے، مزید کی بھی توقع رکھیے۔ ٹھیک ہے، میجسٹریٹ کی گونجدار آواز سنائی دی۔ تم سے اپنے چیمبرز میں بات کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے کرسیوں پر براجمان وکلاء اور اپنے پیشکار کی طرف دیکھا۔ عدالت 15 منٹ کے لیے برخاست کی جاتی ہے۔ 20 منٹ، ٹائیگر نے کہا۔ ٹھیک ہے، 20 منٹ۔
میجسٹریٹ نے یوں کہا جیسے وہ ٹائیگر کی تنویمی اثر میں بول رہا ہو، اور اس سے پہلے میری کلائیاں۔ ٹائیگر کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی گیلانی نے سپاہیوں کو کہہ دیا کہ اس کی ہتھکڑیاں کھول دی جائیں۔ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ ایک ایسا نوجوان جسے اب بھی رات کی شراب نوشی کے ببکے آ رہے تھے۔ میجسٹریٹ بھی اثر انداز ہو سکتا ہے، یہ تو کسی نے بھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ سپاہیوں نے اس انداز میں ٹائیگر کی کلائیاں آزاد کی کہ وہ یہ تمام حرکات خواب کے عالم میں کر رہے ہوں۔ وہ بغلی دروازے سے نکل کر اس چیمبرز کی طرف بڑھ گیا جس میں میجسٹریٹ داخل ہوا تھا۔ ٹائیگر نے اندر داخل ہو کر میجسٹریٹ کی طرف دیکھا۔ وہ دروازے کی طرف منتظر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نگاہ ٹائیگر پر پڑی، اس نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا اور پھر زبان سے بھی پوچھا، ہاں اب بتاؤ یہ سب کچھ کس سلسلے میں ہے؟ آپ اس رقم کو پسماندگان کے لیے منافع سمجھ سکتے ہیں۔ ٹائیگر نے جواب دیا، پسماندگان کا منافع؟ میجسٹریٹ کے لہجے میں شدید حیرت تھی۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ اس نے وضاحت چاہی۔ میں ایک خاص تنظیم سے تعلق رکھتا ہوں۔ ٹائیگر نے وضاحت کی، جب سے مجھے اس تنظیم میں خاص قسم کے اختیارات ملے ہیں، میں نے اپنا ایک ذاتی اصول بنا لیا ہے۔ کیسا اصول؟ تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ میجسٹریٹ کے لہجے میں الجھن تھی۔ اگر بات 10,000 روپے سے شروع نہ ہوتی تو شاید اب تک وہ گرج گرج کر ماحول ہی کو کام جانے پر مجبور کر چکا ہوتا۔ ٹائیگر اس کا سوال نظر انداز کر کے بولتا رہا، ہر سال آج کے دن میں اپنی سالگرہ مناتا ہوں۔ یہ سالگرہ اس اعتبار سے بہت اہم ہوتی ہے کہ میں ملک بھر کے ایک ناسور کا آپریشن کر دیتا ہوں۔ آج کا ناسور تم ہو گیلانی۔ میں تمہیں اپنی سالگرہ کا کیک سمجھ کر کاٹ ڈالوں گا۔ ٹائیگر کے لہجے میں آہستہ آہستہ کسی ٹائیگر جیسی خونخواری پیدا ہوتی جا رہی تھی اور گیلانی کا چہرہ اپنی رنگت کھوتا جا رہا تھا۔ تم کون ہو؟ اس نے پھنسی پھنسی سی آواز میں کہا۔ تم نے اب تک جو کچھ کیا ہے اس کا مکمل ریکارڈ ہمارے کمپیوٹر میں محفوظ ہے، اور مجھے اس سے اندازہ ہو چکا ہے کہ تم عوام کے لیے ایک قاتل ہاتھ کا کردار ادا کر رہے ہو۔ میں یہ تباہ کار ہاتھ کاٹ ڈالنا چاہتا ہوں۔ اگر تم کل رات ہی مجھے مل جاتے تو میں اب تک نہ جانے کتنی دور جا چکا ہوتا۔ بہرحال تم میرے سامنے ہو اور مجھے اپنی سالگرہ کا کیک کاٹنا ہے۔ تمہارے جرائم کی فہرست طویل ہے اور تمہاری زندگی بے حد مختصر، اس لیے وہ فہرست تمہیں نہیں سنائی جا سکتی۔ میں البتہ تمہیں سوچنے کے لیے چند لمحے ضرور دوں گا۔ ان لمحوں میں تم اپنی پچھلی زندگی پر ایک نظر ڈال سکتے ہو۔ سنا ہے انسان مرنے سے پہلے چند لمحوں میں اپنی پوری زندگی کی فلم ذہنی طور پر دیکھ سکتا ہے۔ تم اپنے جرائم پر نظر ثانی کرو، میں اپنا کام سر انجام دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر ٹائیگر آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ گیلانی نے منہ پھاڑ کر چیخنا چاہا۔ آواز اس کے معدے سے حلق کی طرف آئی اور پھر حلق ہی میں گھٹ کر رہ گئی، کیونکہ اس وقت تک ٹائیگر کی انگشت شہادت اس کے نخرے پر وار کر چکی تھی۔ نہیں، تمہاری آواز نہیں نکل سکتی، ٹائیگر نے کہا۔ تمہیں اب بولنے یا احتجاج کرنے کا کوئی حق نہیں۔ مرنے سے پہلے صرف ایک بات سن لو کہ میں نے اپنی سالگرہ منانے کے لیے صرف تمہارا ہی انتخاب کیوں کیا ہے۔ تمہیں وہ فٹ پاتھ یاد ہوگا جہاں تم نے چند دکانیں بنا ڈالی تھی۔ ان دکانوں کی وجہ سے ایک پیارا سا معصوم بچہ ہلاک ہو گیا۔ وہ دکانیں جس جگہ تعمیر کی گئی تھی وہاں فٹ پاتھ بہت ضروری تھا، لیکن تم نے اپنے اختیارات سے کام لے کر وہاں سے دولت کمائی اور فٹ پاتھ ختم کر دیا۔ اس موڑ سے ایک تیز رفتار ٹرک آیا۔ ایک بچہ اسکول سے گھر جا رہا تھا۔ اگر وہاں فٹ پاتھ ہوتا تو وہ اس پر چلتا، لیکن اسے دکانوں کی وجہ سے سڑک پر چلنا پڑا، جس کے نتیجے میں ایک ٹرک نے اسے کچل دیا۔ جس روز وہ بچہ کچلا گیا تھا اسی دن میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اس کی موت کے ذمہ دار اس شخص کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، لیکن وہ بچہ تو ٹرک سے کچلا گیا تھا۔ تم ابھی خود اپنی زبان سے یہ کہہ رہے تھے، پھر اس کی ذمہ داری مجھ پر کیسے عائد ہوتی ہے؟ گیلانی نے تھوک نگل کر پھنسی پھنسی سی آواز میں احتجاج کیا۔ اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ بلند نہیں تھی۔ پھر اگر تم مجھے ذمہ دار سمجھتے بھی ہو تو مجھے صفائی کا موقع دیے بغیر کیسے قتل کر سکتے ہو؟ مجھ پر مقدمہ چلاؤ اور مسٹر گیلانی۔ ٹائیگر کا لہجہ مزید خونخوار ہو گیا۔ میں جس تنظیم سے تعلق رکھتا ہوں اس کا نام ہے چارہ گر۔ یہ تنظیم برائی کے خلاف ایک جہاد کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ کہہ کر ٹائیگر نے پھر انگشت شہادت بلند کی۔ میجسٹریٹ سر کے درمیان مانگ نکالنے کا عادی تھا۔ مانگ کی لکیر سے اس کی کھوپڑی کی سفید جلد جھلک رہی تھی۔ ٹائیگر کی انگلی اس مانگ میں حرکت کرنے لگی اور کمرے میں یوں آواز گونجی جیسے ہیرے کی کنی کانچ پر چل رہی ہو۔ گیلانی اپنی میز کے سہارے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی گرفت میز پر اتنی سخت ہو گئی کہ اس کی انگلیوں کے جوڑوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ جہاں مانگ پر ٹائیگر کی انگلی نے خنجر کی طرح کاٹ دار حرکت کی تھی
وہاں لمحے بھر کے لیے ایک گہری لکیر نظر آئی، پھر اس میں خون نمودار ہونے لگا اور چند ہی ساتوں میں وہ مانگ خون سے بھر کر ایک خونی سیال کی نالی نظر آنے لگی، پتلی سی نالی جس میں وہ خون بہہ رہا تھا، جسے ٹائیگر اپنی سالگرہ کا تحفہ سمجھ کر دیکھنے کی خواہش رکھتا تھا۔ غلیظ خون، ناجائز کمائی سے پیدا ہونے والا فاسد خون۔ اس کا سر آہستہ آہستہ میز کی طرف جھکنے لگا اور پھر میز سے اس کی ٹھوڑی ٹک گئی۔ ابھی تک شاید گیلانی کو احساس نہیں ہوا تھا کہ اس پر کیا قیامت بیت گئی ہے۔ وہ ٹھوڑی میز پر ٹکائے ٹائیگر کو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ ٹائیگر کے ہونٹوں پر بڑی ہی طمانینت بھری مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔